ٹھیک ہے. أما بعد ولا نبي أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. صدر انجمن حکام صاحبان مسلم مربی اساتذہ کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے سالانہ انجمن میں میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے تلاوت قرآن کی آداب. قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جس نے بھی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا. یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ دنیا تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک جامع کتاب ہے. ہمارے اوپر اس کتاب کا بہت سارے حقوق ہے. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے جس سے اس کو پڑھنے کا حق ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس سے کرنے کا حق ہے. میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیں کہ کس طرح قرآن مجید کا حق ادا کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ٹھہر کر ساتھ ساتھ پڑھا کرو. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن مجید کو ٹھہر کر بھی پڑھ کر سنایا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ حروف میں آ جائے گی اور وہ معانی و مفہوم کے شعور کے ساتھ پڑھا جائے. آئیے حدیث کی روشنی میں معلوم کیجیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے. چنانچہ حضرت